بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 445 ہے اور سورۃ النساء کی آج صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، من کان یرید، جو کوئی ارادہ کرتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ، تو اللہ ہی کے ہاں ہیں، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، والآخرہ، اور آخرت کا، وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ ہے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، جو شخص دنیا ہی کے ثواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ کافروں کا اصل نشانہ دنیا اور دنیا کی یہ مختصر سی زندگی ہے۔ ان کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، نہ ان کے دل میں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت والی بنائی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں یہی بات کہی گئی، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت والی بنائی گئی ہے، اس لیے وہ ان ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کافر ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، چونکہ کافروں کے دل میں دنیا کی قیمت غیر معمولی ہے، اس لیے وہ صرف دنیا طلب کرتے ہیں، اور جن کو صرف دنیا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دے دیں گے، مگر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جس کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں کی گئی کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پر رب ہمیں دنیا میں دے دیجئے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی چاہتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں تو وہ یقیناً کامیاب ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ ان آیات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ مومن و مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور کامیابی کا طلبگار رہے۔ مومن و مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کے مفاد کے خاطر آخرت کی کامیابیاں اور نعمتوں سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس مختصر سی زندگی میں اپنا ہدف اور نشانہ آخرت کو بنائے، اور بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھے کہ دنیا زندگی کی ضرورت ہے اور آخرت زندگی کا مقصد ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو مقصد کے لیے ضرورت کی قربانی دیتا ہے، مگر وہ ضرورت کے لیے مقصد کی قربانی نہیں دے سکتا۔ آخرت کے حصول کے لیے دنیا میں کمی بیشی مومن و مسلمان کو منظور ہو سکتی ہے، مگر دنیا کی کامیابی اور دنیاوی مفاد کے لیے آخرت کی کمی بیشی منظور نہیں ہو سکتی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات پر حقیقی معنی میں غور و فکر کرنے کی اور عملی زندگی میں ان احکامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔